الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، آج تراویح میں 18ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ مؤمنون ہے اور سورہ نور بھی۔ سورہ مؤمنون کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کبھی کبھی ایک دبی النحل یعنی شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی طرح آواز آتی تھی۔ ایسی آواز آئی، ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، کہ اللہ ہمیں اضافہ فرما دیجئے، ہماری ہر چیز میں کمی نہ کیجئے، ہمیں عطا کیجئے، محروم نہ کیجئے، اور ہمیں ترجیح دیجئے دوسروں پر، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دی جائے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں راضی کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، لقد انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ، جو بھی ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں تقریباً 7 خصوصیات اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں، کہ ایک تو وہ حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں جس پر کامیابی کا وعدہ ہے، قد افلح المؤمنون، اور اسی لیے اس سورہ کا نام المؤمنون ہے، مکی سورہ ہے۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے پختہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور بیکار کی اور بے مقصد کی باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ اپنے مال کی پوری ادا کرتے ہیں، یعنی نماز اگر اللہ کے حق کی سب سے بڑی شکل ہے تو زکوٰۃ بندوں کے حق کی ادائیگی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ پھر یہ بتائیں کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ نے جہاں تک اجازت دی ہے بس وہیں تک ان کو محدود رکھتے ہیں، اس کے آگے پھر نظر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ امانتوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر کیا گیا، اور یہاں نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وقت کا بھی خیال کرتے ہیں اور جو اس کے آداب اور مسائل ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو صفات ہوتی ہیں ان پر وعدہ کیا گیا کہ اولئک یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، کہ جو فردوس کے حقیقی مستحق ہونے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ہم نے سورہ حج میں ذکر کیا تھا، کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی انسان کی پیدائش کی جو اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ تو مٹی سے، لیکن ہم نے نطفے کو، یعنی انسان کا، مرد کا نطفہ ہو، اسپم ہو، یا عورت کی طرف سے اومن ہو، ان دونوں کو فی قرار مکین، ایک مادر رحم کے اندر اسے ہم رکھتے ہیں، جو بہت ہی محفوظ جگہ ہے یوٹرس کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اسی ایک قطرے کو، ایک دعا کو اللہ رب العزت تبدیل فرما دیتا ہے علقہ کے اندر، خون کی شکل میں، اور پھر اسے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ ہم اسے ہڈی کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں، اور پھر ہم اسے ایک دوسری بالکل الگ مخلوق بنا کر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنا بابرکت ہے، جو سب سے بہترین خالق ہے اور بنانے والا ہے۔
لیکن اللہ نے یاد دلایا کہ یہ تو ہم نے انسان کو مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے یہاں تک لایا، اور اس پر دنیا کے لوگوں نے جب ریسرچ شروع کیا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ 1400 سال پہلے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنین کے بارے میں، پیٹ کے بچے کے بارے میں جو حقیقتیں بیان کر دی گئی ہیں، وہ ابھی بہت ہی حال میں ہم لوگ ان حقیقتوں تک پہنچے، اور بعض چیزوں کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جیسے ڈاکٹر کیتھ مور جو کینیڈین ڈاکٹر تھے، ان کو جب ڈاکٹر عبدالمجید زندانی جو یمن کے سائنٹسٹ اور بہت بڑے عالم تھے، جامعۃ الایمان انہوں نے قائم کیا تھا، جب انہوں نے ان کے سامنے بچے سے متعلق تمام آیتیں ان کے سامنے پیش کی اور انہوں نے تحقیق کی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا مختلف مرحلوں کے بعد، اور ان کا بعض ایسی چیزیں جیسے علقہ کا ذکر ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علقہ صرف ہم اس بلڈ کلوٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی جونک کے بھی ہوتے ہیں، یعنی لیچ لائک شیپ ہے، اور ہم نے جب ریسرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی ایسی شکل جونک جیسی شکل پائی جاتی ہے جو رحم میں ابتدائی طور پر لٹک جاتی ہے، اس سے چمٹ جاتی ہے۔ اور ان حقیقتوں کو ایک ایسے ڈاکٹر نے جنہوں نے دا ڈیولپنگ ہیومن نامی کتاب لکھی تھی اور کافی اس کی شہرت ہوئی، اور ان کے ہاتھ پر بھی بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ خود ایمبریولوجی کے بڑے ماہر تھے، اناٹومی کے اور دوسرے جو اس قسم کے علوم ہیں جو بائیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ماہر ایکسپرٹ سمجھے جاتے۔ 2019 میں ان کا انتقال ہو، تو انہوں نے بہت ہی حیرت انگیز قرار دیا قرآن مجید کے جو جنینیات سے متعلق علم ہے ان کو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کی حقیقتوں سے اس سے زیادہ کون واقف ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض چیزیں ہمیں سائنس سے معلوم ہوتی، ہم کبھی کبھی جوڑتے ہیں، کبھی فخر بھی کرتے ہیں کہ سائنس نے اس کو پروف کر دیا، لیکن الٹی بات، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آیات کی کتاب ہے، دا بک آف سائنس ہے، دا بک آف سائنس نہیں ہے، یہ نشانیوں کی علامتوں کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ کبھی سائنس سے ملتی جلتی چیز ہوں گی، سائنس بدل جائے گی، تحقیق بدل جائے گی، لیکن پرانی آیات اپنی جگہ پر باقی رہیں گی، اس کی تشریح بدلتی رہے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ پانی کو ہم آسمان سے جب برساتے ہیں تو ہم اسے زمین میں جما دیتے ہیں، اور اس پر بھی ہم قادر ہیں کہ پانی کو ہم ختم کر دیں۔ گویا اشارہ ہے کلائمیٹ چینج کی طرف بھی، اور اسی طرح سے ڈرالٹ اور قحط کی طرف بھی۔ پھر اللہ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے کہ زیتون کو ہم نے تیل کی شکل میں بھی بنایا، اور کھانے والوں کے لیے وہ صبغ للآکلین، سالن کا ذریعہ بھی بنایا۔ وہ اولیو آئل کا بھی ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اسے بتایا کہ یہ طور سینہ سے نکلنے والا درخت ہے، کوہ طور سے نکلنے والا درخت۔ سورہ نور میں بھی اس کی تعریف کی گئی، گویا کہ آج بھی اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اگر خالص۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ سب کی ایک دعوت تھی توحید کی، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، صرف تم اسی کی عبادت کرو۔ لیکن جب حضرت نوح، حضرت ہود اور دوسرے تمام انبیاء کا زمانہ گزر گیا، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت عیسیٰ کا خصوصاً ذکر آیا، تو ایسے لوگ پھر اس کے بعد آئے کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیے۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ان کا حال یہ تھا کہ ہر فرقہ اور ہر گروہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں وہ زیادہ صحیح، اور اپنے خیالات میں مست ہونے لگا۔ ہمارا کیا خیال ہے امت مسلمہ کے بارے میں کہ آج ہمارا بھی قرآن مجید بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں، دین بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھی کچھ اسی قسم کے شکار ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام دیا تھا، دعوت کا، اور لوگوں کو ایک امت قرار دینے کا اور جوڑنے کا، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی مذمت کی گئی۔ ایمان والوں کی یہ تعریف کی گئی کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور ایک خاص صفت ان کے احسان اور اخلاص کے معیار کی ہوتی ہے۔ اور احسان جب کہا جائے تو صرف کسی پر احسان کرنا کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ خالص اللہ کی عبادت کرنا، اور بالکل اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہر کام کرنا، اچھی نیت سے کرنا۔ تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر وہاں ہماری نیتوں کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو کیا ہم اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں؟
سوائے اللہ کی قبولیت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال پر مطمئن ہو سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، آپ کو مجنون اور پاگل قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہوں وہ ان کی خواہشات کے مطابق نازل ہوں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق بھی لوگوں کے ڈیزائرز ان کے خواہشات کے مطابق ہونے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پھیل جائے گا، حق مٹ جائے گا، باطل غالب آ جائے گا۔ کم سے کم باطل غالب آنے کے باوجود بھی یہ کہنے اور ماننے والے تو موجود ہیں کہ حق یہ ہے اور حق کو غالب ہونا چاہیے، سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ اگر قرآن کی آیات بھی لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو جاتی تو پھر تو حقیقت کو انسان پہچان ہی نہیں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بے شمار دلیلیں اس سورہ کے اندر پیش کی ہیں، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری بتائی ہے، اور شیطان کے حملوں سے نجات کے لیے یہ نصیحت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آپ پڑھیے کہ حضور کو یہ تعلیم دی گئی تو ہم میں سے ہر شخص بدرجہ اولیٰ اس بات کا اپنے آپ کو پابند کرے کہ یہ دعا پڑھا کرے کہ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آیا کرے اور حاضر ہوا کرے اور ہمیں ہماری عبادتوں کو خراب کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کے بارے میں ذکر کیا کہ جب وہ دشواریاں قیامت کی دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس کر دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ جو نیک کام تھا اور میں نہیں کر سکا تھا دوبارہ میں کر سکوں۔ تو اللہ کی جانب سے فرمایا جائے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو صرف ایک بات ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، اب اس کے بعد تو برزخ کی زندگی ہے، وہ اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی خاندان، کوئی نسب، فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن تو جس کے اعمال میزان میں زیادہ وزنی ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا وہ ناکام ہوں گے، اور ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے دوزخیوں کی جو حسرت ہوگی، ان کا درد، ان کی تکلیف، اس کی عجیب تصویر کھینچی ہے، اس کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا وہ بولنا چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب اسی میں بالکل ذلیل ہو کر رہو، اس کے بعد ہم سے بات بھی مت کرنا۔ اور اس کے بعد جو بھی ان کی بات ہوگی وہ بالکل گدھوں کی آواز کی طرح، زفیر اور شہیق وغیرہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، بس آواز ہی نکال پائیں گے، کچھ کہہ نہیں پائیں گے، فریاد کا بھی موقع ان کو نہیں دیا جائے گا کہ اللہ سے بات بھی کر سکیں یا پھر کچھ کہہ سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، بلکہ پوری انسانیت سے یہ خطاب ہو، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور بیکار نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اللہ کے لیے زندگی گزارو، اللہ کے لیے کام کرو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر آخری دعا یہ سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب معاف کر دیجئے، رحم کیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اسی 18ویں پارے میں۔ نور اس سورہ کا نام اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نور السماوات والارض ہے، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اور اس لیے بھی اس کو نور کہا گیا کہ اس میں انسانی زندگی کے آداب اور اخلاق اور اپنی پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اتنے اصول اور سبق دیے گئے ہیں کہ اگر واقعی انسان ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرے تو جو زندگی کی جو تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ان سے نکل کر ہمیشہ وہ دین اور ایمان اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارے گا۔ یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مدنی سورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ علموا رجالکم المائدہ وعلموا نساءکم النور، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس میں اتنے زیادہ زندگی کے اور خانگی زندگی کے اور گھریلو آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں زنا کی سزا کا ذکر کیا ہے، ایسے زنا کرنے والے مرد اور عورت کا جو شادی شدہ نہیں ہے،
کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کسی عاقل بالغ اور پاک باز مرد کو یا عورت کو زنا کے لیے متہم کر دیں، اس پر تہمت لگا دیں کہ آپ نے زنا کیا ہے، کسی کو بھی کہہ دیں، تو ایسا نہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر صرف شک نہیں بلکہ صاف صاف زنا کا الزام لگا دے اور یا تو اپنے ہونے والے بچے کا انکار کر دے تو لعان ہوگا۔ لعان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر لعنت بھیجیں گے اللہ کی، اور اللہ کا غضب بھیجیں گے 4-5 مرتبہ، اور اس کے بعد دونوں کا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اسلامی سزائیں بھی بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور اسلام کا جو کرمنل لا ہے اس کے اندر یہ بڑا انصاف ہے کہ اگر ایک پر سزا جاری ہو تو پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کا تحفظ ہوتا ہے، اور سینکڑوں لوگ برائی کا اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اور اس طرح اخلاقی طور پر اس پورے معاشرے کی حفاظت کی جاتی۔ پھر آیات افک ہیں، تقریباً 10 آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی بدکاری کی، اس کی صفائی دی گئی اور واضح کیا گیا کہ وہ ایک پاک باز خاتون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اہل ایمان کی روحانی ماں۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ بات شروع کی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیغ میں سن 5 یا 6 ہجری کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور تفصیلی واقعہ ہے۔ اسے لوٹنے میں حضرت صفوان ابن معطل سلمی پر الزام رد دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر۔ تو پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا تو جو وقت گزرا ہے ان کا، جس صدمے میں گزرا ہوگا، اور جو حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ کی والدہ پر جیسا کچھ گزرا، بار بار سوال کرتی تھی کہ واقعی ہم نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے ان کی تعریف کی کہ جلنے والے، حسد کرنے والے ایسا کرتے ہیں، ہمیں تم سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تم سے ایسا کوئی جرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی، ہم حضور کی شان یہ ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ آپ نے جگہ جگہ تحقیق کی اور سب سے معلوم کیا، مردوں سے اور عورتوں سے اور غلاموں سے، سب نے ان کے بارے میں اچھی بات کہی، کلمہ خیر کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا، لیکن یہ گارنٹی نہیں لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوئی، سورہ نور کی 10 آیتیں جو دوسرے رکوع میں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلا کر کہا، یا عائشہ واللہ لقد برأک، خدا کی قسم اللہ نے تم کو بری کر دیا، اللہ نے تم کو صاف کر دیا کہ تم سے کوئی قصور نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا، قومی الی رسول اللہ، رسول اللہ کو اٹھ کر ان کا شکریہ ادا کرو یا ادب سے کھڑی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ لا، ہم کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اور کسی کا، واللہ لا احمد الا اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی کی ابھی تعریف نہیں کروں گی۔ اتنا زیادہ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اور شکستہ تھی کہ حضرت حسان اور حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش اور نہ جانے کتنے لوگ خاموشی سے اس میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ ان کا نام لے کر ذکر کرتی تھی، لیکن حضرت حسان کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ یہ بتاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ان ابی و والدہ و عرضی لعرض محمد منکم وقار، کہ میرے والد اور ان کے والد کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر نثار ہیں، ایسے اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ غلطی سے وہ اس معاملے میں شریک ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت حسان نے پورا قصیدہ حضرت عائشہ کی شان میں لکھا، حسان رضان ما تظن بریوۃ وتصبح ارصا من لحوم الغوافل، تو بہت ہی تفصیلی قصیدہ لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیات نازل کی، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ بغیر تحقیق کے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس معاملے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اور یہ بہت بڑا الزام ہے، لیکن تم کیوں اس معاملے میں پڑ گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات میں حضرت عائشہ کا
رضی اللہ عنہ کا درجہ اتنا بڑھا دیا گیا ام المومنین کا کہ اللہ کی جانب سے قیامت تک ان آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوں گی، میں تو ایک معمولی خاتون ہوں، اس کے باوجود اللہ نے میرے لیے میرا اتنا بڑا مقام رکھا۔ تو ہمیشہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے فرقوں کے لوگ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بے جا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ اگر ان کا قرآن پہ ایمان اور یقین ہے تو ان کو اپنی زبان روک لینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں، پاک باز مردوں اور پاک باز عورتوں، اور جو بے حیا قسم کی عورتیں ہیں اور بے حیا مرد ہیں، ان کی مذمت فرمائی اور اچھے مردوں اور عورتوں کی تعریف بیان فرمائی۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے کہ اجازت لو، سلام کرو، آگے بھی پھر اس سلام کو تحیہ مبارکہ طیبہ فرمایا گیا کہ اللہ کی جانب سے ایک بہترین گریٹنگ ہے جو بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے ملتے وقت اور گھروں میں داخل ہوتے وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی بات عورتوں سے کہی گئی۔ عورتوں کے لیے کن کن لوگوں کے سامنے پردہ کرنے کی پابندی نہیں ہے، ان کا ذکر کیا گیا جو مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ سے کہا گیا کہ پردے کا پورا اہتمام کریں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ، اور اپنے قدموں کو بہت تیز زمین پر مار کر نہ چلیں کہ جو زینت کے سامان چھپے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے سنگار کیا وہ آواز مردوں تک پہنچے، تو اس آواز سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی تعلیم دی گئی۔ اور فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر غیر شادی شدہ لوگوں کے شادی کرانے کی تعلیم دی گئی، چاہے وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، اور فرمایا گیا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ تنگ دست بھی ہوں گے، مالی پریشانی میں بھی ہوں گے، تو نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا اور بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی، اللہ نور السماوات والارض، اور کئی مثالیں بیان کی گئی۔ اہل ایمان کی مثال بیان کی گئی ایک ایسے چراغ سے جس کو بہت ہی خوبصورت شیشے میں رکھ کر اور اسے سجا کر ایک تاکچے میں رکھ دیا گیا، اور جس سے نور پھوٹ رہا ہے، اور جس کو زیتون کے تیل سے جس چراغ کو جلایا گیا ہے، اور اتنا روشن اور خوبصورت ہے یہ تیل کہ اگر اس میں آگ نہ بھی اسے چھوئے تب بھی یہ چمک رہا ہے۔ یہ گویا اشارہ کیا گیا کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے ہدایت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ علم بھی مل جائے تو نور علی نور، پھر روشنی پر روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس اسلام اور دین کی روشنی کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر مسجدوں کی تعریف کی گئی، ان لوگوں کی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور تجارت اور خرید و فروخت ان کو کبھی بھی نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ پھر ان کے مقابلے میں کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال دی گئی کہ ان کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے سخت گرمی میں جا رہے ہوں اور دور تبش میں ایسا لگتا ہے کوئی چیز چمک رہی ہے جسے سراب کہتے ہیں، وہاں جاتے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ویسے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جن چیزوں کو یہ بہت کچھ یہاں سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر اندھیرے اور تاریکیاں تہ بتہ ہوتی، ویسے ہی یہ تاریکیوں میں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اگر اللہ ہی تعالیٰ کسی کے لیے نور اور روشنی نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ پھر ہدایت دی گئی ہے آخر میں، چھوٹے بچے بھی جب بالغ ہو جائیں تو عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، جو بھی آرام کا وقت ہے، بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ وہ عورتیں جو بہت ضعیف ہو چکی ہیں اور اب شادی کے لائق نہیں رہی ہے، شادی کا ارادہ ان کا نہیں رہا، ان کے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہیں، اوپر کے پردے کے کپڑے اتار سکتی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے بے تکلف، کن کن گھروں سے ہمیں کھانا کھانے کی اجازت ہے، جیسے کہ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی اجازت دی گئی کہ اگر بے تکلفی ہو اور وہاں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہو تو پھر ہر بات کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج اگر ٹھیک نہ ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہوں تو پھر اجازت ضروری ہوگی۔
پھر اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب کسی خاص مسئلے پہ جمع ہوتے ہیں اور کسی خاص مسئلے پہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بغیر اجازت کے نہیں نکلتے. اجازت جیسے آنے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی جب آپ جا رہے ہیں کہیں تو اجازت لے کر اس مجلس سے جائیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اجازت لے کر جاتے ہیں. گویا کہ یہ تمام آداب اور اخلاق زندگی کے گھر کے اندر کے بھی بیان کیے گئے اور معاشرے کے اندر کے بھی بیان کیے گئے. اگر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے تو اللہ کی طرف سے خاص نور اور روشنی حاصل ہوگی جو ہماری پوری زندگی کو منور کر دے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.